حضرت سیدنا زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر کرو، بے شک تم پر آنے والا ہر دور پہلے دور سے زیادہ برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب عز و جل سے ملاقات کرو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد والے جب کسی گناہ گار کو پکڑتے تو اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے اور اس کا امامہ اتار دیتے۔ زیاد کے دور میں مجرم کو کوڑے مارے جانے لگے، پھر مصعب بن زبیر کے دور میں مجرم کی داڑھی مونڈ دی جاتی، بشر بن مروان کے دور میں مجرم کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے جاتے، پھر حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس نے کہا یہ سب سزائیں بیکار ہیں، اور پھر وہ تلوار سے گردن اڑانے لگا۔ معلوم ہوا کہ صادق اور مصدوق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل حق ہے کہ آنے والا دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کے فوراً بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا دور خلافت تھا۔ اس کی اچھائی کی شہرت چار دانگ عالم میں تھی۔ اس دور میں شر اور فتنے ختم ہو گئے تھے۔ پھر حجاج بن یوسف کا دور پہلے ہونے کی وجہ سے اس دور سے بہتر کیسے ہوا؟ جواب، دور کے اچھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے وہ اچھا ہوگا۔ حجاج بن یوسف عالم و جابر تھا، لیکن اس کے زمانے میں کثیر صحابہ اکرام علیہم الرضوان موجود تھے، جبکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید کا دور خلافت عدل و انصاف سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھا، اور جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان موجود ہوں، وہ اپنے بعد والے زمانے سے اعلیٰ و افضل ہی ہوگا، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، بے شک سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔